السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی پروگرام اوپن مائک، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی انجم۔ ضلع اسکردو کی اگر ہم بات کریں تو ضلع اسکردو بلتستان ڈویژن کا صدر مقام ہے۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب، سینئر صوبائی وزیر راجہ زکریہ خان مقپون، اور اگر سابقہ ادوار میں ہم بات کریں تو سینئر وزیر حاجی اکبر تابان، اراکین اسمبلی اور ساتھ ساتھ اراکین کونسل، یقیناً بڑے نام ہیں اسکردو سے۔ اور اگر ہم اسکردو کے مسائل کی بات کریں تو اسکردو آج بھی مسائل کے انبار میں گرا ہوا ہے، اور اسکردو کے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ گو کہ شہری جو ہے مسائل سے دوچار ہیں، اور شہریوں کو پتہ بھی ہے کہ ان کے مسائل کس نے حل کرنے ہیں۔ اس وقت شہری جو ہے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے کہ ختم نہیں ہو رہا، اور عوام پریشان ہے کہ جن لوگوں کا انتخاب انہوں نے بذریعہ ووٹ کیا تھا مسائل کے حل کے لیے، وہ کہاں ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آج اس صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں وزیر محمد اقبال صاحب، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع اسکردو کی۔ وزیر صاحب، انٹرو میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسکردو جو ہے کہنے کو تو سیاحت کا دارالحکومت ہے، آبی وسائل سے مالا مال ہے، معدنی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن یہاں کے مکینوں کی حالت ہے کہ بدل نہیں رہی، اور جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں اپنی حالت بدلنے کے لیے، وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب انجم صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم پلس ذیشان مہدی بھائی، آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسکردو ٹی وی کا ہمیشہ سے اسکردو کے ایشوز بلکہ پوری جی بی کے ایشوز کو اجاگر کرنے میں ایک پازیٹیو کلیدی کردار رہا ہے، تو میں آپ لوگوں کا ٹیم اور آپ لوگوں کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس سے پہلے آپ کے سوالوں کا جوابات دینے سے پہلے آج جو شنٹور میں جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، تو اس کا اظہار افسوس کرتا ہوں، اور ان کے واقعے کے اس میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ایک اور اہم بات ہے، 9 مئی کو جو آپ کے سوالوں کا جوابات دینے سے پہلے 9 مئی کو جو پورے پاکستان میں ایک ریاستی اداروں کے تنصیبات اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرہ بازی پلس تنصیبات پہ جو شرپسندی ہوا، جو حملے ہوئے، میں اس کی شدید الفاظ سے مذمت کرتا ہوں، اور اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ایک ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک مضبوط ریاست کے لیے ایک مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری ہے، لہٰذا ہم سب پاکستان اور فوج ہے تو ہم سب ہیں، ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں اس تمام واقعات کا میں اس کے بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں۔ آپ آتے ہیں آپ کے سوال پہ انجم بھائی، بات اصل میں یہ ہے، یہاں پہ گندم کا ایشو ہے، آٹے کا ایشو ہے۔ اچھا، آپ نے جتنے بھی لوگوں کا نام لیا، جو سوال آپ نے مجھ سے کیا، یہ نیچرل ایک جینون ایشو ہے جو اس وقت اسکردو میں چل رہا ہے۔ ہمارا ایشو اس وقت حل ہوں گے کہ جو سوال آپ بطور ایک اینکر، ایک پولیٹیکل کارکن سے یہ سوال کر رہے ہیں، یہ سوال پبلک ان نمائندوں سے کرنا چاہیے جن کو وہ ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ ہم اس دن کامیاب ہوں گے جب ایسے سوالات جو ہیں وہ ڈائریکٹ براہ راست ہر عوام جو ان نمائندوں سے کرنے لگے جو ووٹ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ نمائندے ہیں جو جیت کر اسمبلی میں جاتے ہیں، ان ووٹروں کو بھی ان سے سوال کرنا چاہیے جو ان کو مینڈیٹ دیتے ہیں، لیکن جو ہار جاتے ہیں، ان جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کے جو ووٹرز ہیں، ان کو بھی وہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے، بھائی آپ نے اپوزیشن کا کردار کیوں ادا نہیں کیا؟ آپ لوگ ان کی اپوزیشن کا کردار ادا ایک طریقے سے اپوزیشن کا کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو حکومتی خلقے کے جو نمائندگان ہیں وہ تو ذمہ داری ہی بھول گیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا، یادگار پہ کل ایک تقریر ہوئی، اس کے بہت سارے جوابات ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے، دوسرا ایک اور ہے۔ یادگار پہ تقریر ہوئی، بہت سارے لوگوں نے اپنے رائے دی، میں ریسپیکٹ آف اوپینین پہ میں یقین رکھتا ہوں۔ انجم بھائی، ایک حد العزیز ہمارے علماء نے فرمایا کہ کمشنر صاحب، بلتستان کے کمشنر صاحب کے بارے میں بات کی کہ وہ 7 کے جو پانی ہے اس میں اس کو ڈوب کے مر کیوں نہیں گیا۔ یہ کمشنر کے الفاظ، کمشنر کے بارے میں ایک بڑے عالم کا وہ یہ رائے تھا۔ تو اس پانی میں کمشنر کو نہیں مرنا چاہیے تھا، اس پانی میں اس علاقے کے حلقہ 1 2 3 کے نمائندوں کو مرنا چاہیے تھا۔
یہ جو کمشنر صاحب نے ادھر جا کے جو پانی لانے کے لیے چاہے اچھا تھا برا تھا، اس نے اپنی کوشش کی، وہ اصل میں کام ان نمائندوں کا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے ایسے باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے، ایسے باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عوام میں اویئرنیس نہیں ہے کہ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں ان کا کیا کام ہے، ڈی سی کمشنر ان کا کیا کام ہے۔ عوام سمجھتی ہے کہ کمشنر اور ڈی سی اس کے ذمہ دار ہے، نہیں ہے بھائی، اس کے ذمہ دار آپ جو ووٹ دے کے نمائندے جو اسمبلی میں بیچتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں جا کے قانون سازی کرنی ہے، آپ کے حقوق کی تحفظ کرنا ہے، آپ کو حقوق قانون سازی کے ذریعے سے دلانا ہے۔ ڈی سی کمشنر ان کا کام اس قانون سازی کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ پبلک کو اب جو پبلک ووٹ دے کے جس کو قانون سازی کر کے حکومت سازی میں حکومت کرنے کے لیے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، وہ ڈی سی صاحب کو سر کہتے ہیں، اس کے دروازے پہ جاتا ہے، کمشنر کو سر کہتے ہیں، اس کے دروازے پہ جاتا ہے، تو پبلک کو کیا میسج جاتا ہے؟ پبلک ہی اس سے یہ میسج اٹھاتا ہے کہ طاقت کا جو محور ہے، حکومت اصل میں ہمارے نمائندوں کی نہیں ہے، ان کی ہے۔ یہ پبلک اس چیز کو وہ یہ سمجھتا ہے۔ ایک اور بھی وجہ ہے جس میں غلطی میں کسی کا نہیں سمجھتا ہوں، نمائندوں کا بھی نہیں سمجھتا ہوں، غلطی سمجھتا ہوں یہ پبلک کی اپنی بھی غلطی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں بھی وہی پبلک ہوں، میں بھی ایک عام مزدور ٹائپ کا ورکر ہوں، وہ پبلک کی بھی غلطی ہے۔ انجم بھائی آپ دیکھو، آپ انٹلیکچوئل آدمی ہیں، حلقہ 1 اور حلقہ 1 گلگت اور حلقہ 1 سکردو اس کی اپنی ایک پولیٹیکل اہمیت ہے، کیونکہ یہ شہر ہے، یہاں شہر میں ہر طبقے کے لوگ اس میں بستے ہیں، شہر ہے، سب کی نظریں یہاں پہ ہوتی ہے۔ یہاں سے جو ممبر الیکٹ ہوتا ہے، پبلک کبھی بھی ان کو پبلک کا جو پیمانہ ہے ووٹ دینے کا، وہ پیمانہ صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ پیمانہ ہی غلط ہے۔ پبلک ووٹ دیتے وقت یہ نہیں دیکھتے بھائی یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ کتنا ویژنری ہے، بالکل نہیں دیکھتے ہیں۔ بھائی 4 آدمی آتا ہے، بھائی اس دفعہ یہ مضبوط ہے، یہ وفاقی جو سوچ ہے نا جی، اس سے پبلک جو ہے ووٹ دیتے وقت ایک لیڈرشپ میں کیا کوالٹی ہونا چاہیے، یہ اویئر نہیں ہے پبلک، یہ پبلک اویئر نہیں ہے اس بارے میں۔ اس وجہ سے پبلک جو ہے غلطی کر بیٹھتے ہیں، غلط جگہ پہ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط آدمی اسمبلی میں پہنچتا ہے، اور وہ آدمی اسمبلی میں پہنچتا ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا اسمبلی میں پہنچ کے قانون سازی کرنی ہے پورے جی بی کے لیے۔ آپ پروونشل حکومت کہتے ہیں آپ نے قانون سازی کرنی ہے، نہ کہ آپ نے جو ہے نوکری ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ نظام کو درست کریں۔ اچھا اس کے بارے میں ایک اور بات بتاتا ہوں، خیر جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، ابھی نیکسٹ جو جب تک ایشو حل نہیں ہوتا ہے، دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک اور سوال کیا، اس کا حل کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل چاہے پی ٹی آئی کے وہ کینڈیڈیٹ جو آنے والے الیکشن لڑنے کے ارادہ رکھتے ہیں، وہ کینڈیڈیٹ جو نون کے وہ کینڈیڈیٹ جو آنے والے الیکشن میں حلقہ 1 سے یا جو بھی حلقے ہیں ان سے الیکشن لڑنے کا وہ نیت رکھتے ہیں، وہ کینڈیڈیٹ جو پی پی سے الیکشن لڑنے کے وہ نیت رکھتے ہیں، وہ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان چیزوں کو حل کریں۔ پبلک کو یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں نا، ابھی میں کھاڑروں سے تعلق رکھتا ہوں، میرے کھاڑروں کے برادری کو یہ چاہیے، میرے کھاڑروں کے لوگوں کو میری یہ سجیشن ہوگی کہ آپ جو ہے نیکسٹ الیکشن کے لیے جو گزر گیا وہ گزر گیا، نیکسٹ الیکشن کے لیے ایک ایس او پی بنائیں۔ انٹلیکچوئلز کچھ 20-25 پڑھا لکھا لوگوں کو، کوئی اچھا سوچ سمجھ رکھنے والوں کو جمع کریں، وہ اس کینڈیڈیٹ کو بھائی رشتہ دار کی بنیاد پہ، کاچوں کی بنیاد پہ، فلان کی بنیاد پہ، فستان کی بنیاد پہ نہیں، ان کو بلائیں۔ لیڈرشپ کی کوالٹی جو ہے نا وہ ہر محلہ جات وائز ڈیبیٹ کریں، بھائی لیڈرشپ میں کیا کوالٹی ہونا چاہیے، وہ ان کو بلائیں۔ 4 اگر کینڈیڈیٹ حلقہ 1 سے آتے ہیں تو 4 کو بلائیں، آپ بلائیں، ڈیبیٹ کریں، ان کو بتائیں بھائی آپ کی پالیسی کیا ہے، آپ کا 10 سالہ پالیسی کیا ہے، آپ کا 5 سالہ پالیسی کیا ہے۔ آپ اسمبلی میں جا کے پچھلے ہمارے ساتھ پانی کا ایشو آیا، اچھا بجلی کا ایشو آیا، یہ سارے ایشوز ہمارے ساتھ آئے، اب آپ وہاں جا کے کیا کریں گے، آپ کون سے تیر ماریں گے؟ جس دن آپ کے گلگت بلتستان میں یہ سسٹم چل پڑے گا، 4 کینڈیڈیٹ دیکھیں نا جہانگیر صاحب کو، امریکہ اس وقت سپر پاور کیوں ہے؟ میں نے بہت سارے اسٹڈی کی، بہت سارے میں نے جو آپ جیسے لوگوں سے میں نے جو اپنی طریقے سے جو چیز میں نے دیکھا نا جی، 2 چیزیں، ایک ان کی جمہوری جو نظام ہے وہ، دوسرا جو ہے جہاں پر بھی بہترین دماغ ہے امریکہ اس دماغ کو اٹھاتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ بہترین دماغ کی عزت نہیں ہے۔ جس دن ہم اچھے دماغ کو عزت دینا شروع کریں گے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، ہمارا معاشرہ ترقی کرنا شروع کریں گے۔
ہمارا معاشرہ ترقی کرنا شروع کریں گے. اور جمہوریت کیا ہے جی؟ احترام اور ریسپیکٹ آف اوپینین. میں نے کیا کہا بھائی؟ میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن اس کے لیے آپ ذاتیات پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا ایک طریقہ کار ہے. اب جمہوریت کیسے ہے جی؟ جب آپ 4 کینڈیڈیٹ کو ایک جگہ پہ ساتھ لائیں گے تو باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوگا, باپ کوئی اور سوال کرے گا, بیٹا کوئی اور سوال کرے گا. ہو سکتا ہے باپ میرے سوال سے مطمئن ہو, بیٹا آپ کے سوال سے مطمئن ہو. ادھر سے ڈیولپ ہوگی ریسپیکٹ آف اوپینین. جس معاشرے میں اختلاف رائے کا احترام ہو, اختلاف رائے کی حقیقت کو جانتا ہوا معاشرہ کامیاب ہے. جس میں ریسپیکٹ آف اوپینین کا احترام نہ ہو وہ معاشرہ تتر بتر ہے, جس طرح آج کر دو ہے. صحیح. اس وقت اسکردو میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اختلاف رائے کو اہمیت نہیں دی جا رہی. کیا اسکردو میں اختلاف رائے بھی ہے؟ بہت سارے نقطوں پر دیکھیں, لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہیں پبلک میں آپ نے, چونکہ آپ پبلک میں رہتے ہیں, آپ کارکن ہیں, پبلک میں کیا ایشوز کو لے کر ڈسکشن ہوتی ہے؟ کیا ایشوز کے حوالے سے یہاں کے جو لوگ ہیں, یہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, یہاں کے جو یوتھ ہیں, یہاں کی جو خواتین ہیں, کیا ان ایشوز پہ ڈسکس کرتے ہیں؟ ایشوز کا ڈسکس نہ ہونا بھی ایک بڑا ایشو ہے. انجم بھائی, اختلاف رائے ہے. انٹلیکچوئلس جو ہے نا وہ جتنا ٹاپ لیول کے آپ کے اسکردو میں ہے نا, شاید آپ کے دوسرے جگہوں پہ نہ ہو. شاید میں غلط ہو لیکن میرا یہ ذاتی تجزیہ, بہت سارے انٹلیکچوئلس پارٹیوں میں بھی, پیپلز پارٹی میں, نون لیگ میں, پی پی, تحریک انصاف میں بھی اچھے لوگ ہیں, برے بھی لوگ, ساتھ یہ چیز ساتھ چلتا ہے نا جی. اب یہ ڈیبیٹ کہاں پہ؟ وزیر صاحب یہاں سے آپ کو میں کاٹ رہا ہوں, شاید میں سوال آپ کو سمجھا نہیں پایا. الیکشن پروسیس کی آپ نے بات کی اور نمائندوں کے انتخاب کے حوالے سے آپ نے بات کی, عوام کے بیہیویئر کی آپ نے بات کی. یقیناً جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ جو اس وقت جتنے بھی گمشدہ لوگ ہیں وہ لوگوں کے ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں, نجی محفلوں میں پہنچ جاتے ہیں, دعوتوں میں پہنچ جاتے ہیں اور شادیوں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ووٹ کا تقاضا کرتے ہیں. تو یہاں یقیناً جب ووٹ کا تقاضا کیا جاتا ہے تو کسی کو فرد واحد سے نہیں کرتے ہیں, کمیونٹی سے کرتے ہیں, مختلف علاقوں کے, مختلف محلوں کے لوگوں سے کرتے ہیں. تو وہاں پر کیا محلے لیول پر یہ مطالبہ رکھا جاتا ہے کہ منسٹر صاحب جب آپ منسٹر بنیں گے, جب آپ اسمبلی جائیں گے تو ہماری بجلی کا مسئلہ حل کریں گے, ہمارے پانی کا مسئلہ حل کریں گے, ہمارے اسکول کا مسئلہ حل کریں گے؟ کیا اس نوعیت کے مطالبات عوام کی جانب سے کیے جاتے ہیں؟ نہیں, اب تک تو میں نے نہیں دیکھا. اب تک تو جتنا بھی میں نے دیکھا وہ بدقسمتی سے, معذرت کے ساتھ, اکثر جگہوں میں نے غلامی سوچ دیکھا ہے. فزیکلی آزاد ہے, مینٹلی اب بھی ہم آزاد نہیں ہیں, جس کی وجہ سے کوئی انفلوئنس والا آدمی آتا ہے, وہ آ کے ایک محلے کو, ایک علاقے کو کیپچر کرتا ہے اور وہاں سے ووٹ اٹھانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بعد میں وہ جو یہاں پہ جو انویسٹ کرتے ہیں اسمبلی میں جا کے ہمارے حقوق بیچ کے وہ پورا کرتے ہیں. اب تک جو ہو رہا ہے میں نے یہی دیکھا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے, ایسے بھی لوگ ہیں جو تعلیم, اہلیت, ایک لیڈرشپ میں جو کوالٹی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنے والے لوگ ہیں. اختلاف رائے ہے شہر میں, بالکل ہے, لیکن انشاءاللہ الرحمن میں نے ابھی یہ کہا کہ ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. بہت جلد ہم اس پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ الرحمن اس پہ ایک سیمینار ہم منعقد کر رہے ہیں. بڑا تمام انٹلیکچوئلس کو ہم بلائیں گے, چاہے وہ جس پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہو. اور ہم نیکسٹ الیکشن میں, میری یہ آپ کے فورم سے, آپ کی ٹی وی کے جو اسکردو ٹی وی کے وساطت سے پبلک کو یہ میرا یہ میسج ہے کہ خدا کے لیے اپنے آنے والے نسلوں کو غلام نہ بنائیں, خدا کے لیے نہ بنائیں. ایک باپ, ایک پڑھا لکھا باپ ایک ان پڑھ کو جب ووٹ دیتا ہے تو اس کا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ ہے, صرف اس بہا پہ کہ اس کے پاس پیسہ ہے. اب جس کے پاس پیسہ ہے, جو پیسے کی طاقت پہ الیکشن لڑتا ہے, وہ پیسہ کہاں سے پورا کرے گا؟ اس کی نیت یہ ہے بھائی میں نے جا کے ادھر سے وہی برابر کرنا ہے. آپ اندازہ کریں, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, کچھ کینڈیڈیٹ اسمبلی میں گیا اور انہوں نے 50 سال کے لیے اپنا وہ پیسہ سیونگ کیا, کوئی عوام کے لیے کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی, یہ ہوتا ہے. اب میں ایسے ہزاروں کارکن آپ کو گنا سکتا ہوں جو ہے جن کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی یہ موقع ہے, آپ اس میں کمانا ہے تو کماؤ, بعد میں آپ کو موقع نہیں ملے گا. اچھا, میں نے خود نہیں کمایا کیونکہ لوگ مجھے پاگل بیوقوف کہتے ہیں, بھائی اس نے کچھ نہیں کیا. مہندسا کے دور میں, ہم مہندسی کے دور میں ایک ٹرانسفارمر بجلی جو ہمارے اس وقت وساطت سے ہوتا تھا, ہم شاہ صاحب کو وہ سب کام ریکویسٹ کرتا تھا, لوگوں کی نوکری, غریبوں کا کام, یہ ریکویسٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے نا جی, لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں. صحیح. وزیر صاحب ہمارے پاس وقت, چونکہ میں باپ کا گھڑی دیکھ رہا ہوں, اور وقت ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے, اور آج کل چونکہ لوگ بڑے مصروف ہو گئے ہیں, شہر میں بجلی نہیں ہے تو پروگرام ہمارا کیسے دیکھیں گے, بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, چونکہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ہے, ذیشان صاحب کا اشارہ بار بار ہے کہ گھڑی دیکھی جائے. اس وقت وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور آپ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں.
صوبے کی ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور صوبے میں وزیر اعلیٰ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے. گورنر صاحب آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور جس طرح مجلس وحدت المسلمین جو ماضی میں ایشوز کو لے کر یادگار چوک پہ رہی ہے وہ بھی اس وقت حکومت کا حصہ ہے. اسلامی تحریک بھی کہیں نہ کہیں سے حکومت کا حصہ ہے. تو پھر اپوزیشن کون کر رہا ہے؟ دیکھیں نا جی، میں نے اس سوال کا جواب میں نے شروع میں آپ کو کہا نا، یہ ہارے ہوئے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں نا جن کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے، ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ لوگ اپوزیشن کا کردار آپ لوگوں نے کیوں ادا نہیں کیا. صرف جیتے ہوئے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، اس میں جو ہارے ہیں نا وہ بھی ذمہ دار ہے. انہوں نے اپوزیشن کا کردار اپنے جگہ پہ نہیں کیا. جہاں تک رہا پی ڈی ایم کی حکومت، ابھی جو گندم کا ایشو پہ جو تھوڑا پیسہ ہے وہ گورنر صاحب نے لایا نا. گورنر صاحب وفاق کا نمائندہ ہے تو وہ اپنا وفاق کا نمائندہ ہونے کا بھرپور وہ کردار ادا کر رہے ہیں. امجد صاحب نے بھی جا کے وہاں پہ بات کی، گورنر صاحب نے وہ 2.5 ارب روپے وہ جاری کروایا. ابھی ریسنٹلی دیکھیں وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب کو جب این اے ہاؤس میں نظر بند کیا گیا تو گورنر کے انٹرفیرنس سے وہ ہو گیا. بہت سارے ایشوز ہیں جو گورنر صاحب آلریڈی یہاں پہ ایک چائلڈ ہاسپٹل کے گورنر صاحب وفا سے ڈائریکٹ کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی بہت سارے ایشوز ایکٹیو آپ کو گورنر صاحب ہی نظر آ رہے ہیں نا، اور کوئی ایکٹیو ہے؟ ایکٹیو آپ کو سی ایم سے زیادہ گورنر صاحب ہے. جو اپوزیشن کا جو یہاں پہ ادا نہیں کر رہے ہیں. اب جو آپ نے وحدت المسلمین کی جو آپ نے بات کی، دیکھو یہ پھر وہی بات ہے، یہ سوال آپ کو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے، پبلک کو سوچنا چاہیے. حکومت کا حصہ بھی ہے یار، اپوزیشن کا آپ جاتے جاتے اپوزیشن والی بھی بات کر رہے ہیں. باقی یہ پبلک کو سوچنا چاہیے، پبلک کو جو سوال کرنا چاہیے. آپ آج جو آپ لوگوں نے خالد خورشید یا پی ٹی آئی کے بارے میں جو زبان یا جو رویہ آپ نے اختیار کیا، وہ 3 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ 2 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ ابھی اینڈ پہ جا کے یہ رویہ آپ لوگوں کو کیوں؟ یہ پبلک کو ان سے سوال کرنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ وزیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.